نازیہ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو اس کی والدہ نے اسے ناشتہ بنانے کے لیے کہا۔ کہنے لگی کہ اتنی بڑی ہو گئی ہو اور اب تک تمہیں چائے کا کپ تک نہیں بنانا آتا۔ چلو جا کر پیاز کاٹو، میں آ کر آملیٹ بناتی ہوں۔ لیکن نازیہ کو عادت ہی کہاں تھی کسی کام کی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی انگلی کٹ گئی۔ ایک چیخ تھی جو نازیہ کے منہ سے برآمد ہوئی تھی کہ تینوں بھائی کچن میں پہنچ گئے۔ نازیہ کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر تو تینوں بھائیوں کی جان نکلی تھی۔ فوراً سے ایک بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرا اسے ڈانٹنے لگا کہ وہ کیوں کچن میں گئی، کیا ضرورت تھی اسے کام کرنے کی۔ تیسرے بھائی نے اپنی بیوی کو بلایا، اس پر چلانے لگا، کہنے لگا تمہیں نظر نہیں آتا، میری چھوٹی سی بہن کچن میں کام کر رہی تھی، اس کو چھری لگ گئی ہے، دیکھو کتنا خون بہہ گیا ہے، کیا تم ناشتہ نہیں بنا سکتی تھی، پورا دن کرتی کیا رہتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ بھابھی کا منہ سوج گیا۔ شور کی آواز سن کر والدہ بھی کچن میں آ گئیں۔ نازیہ روئے جا رہی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، نازیہ دھیان سے کام کرتی بیٹا، ذرا سا تو زخم ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تینوں بھائیوں نے تو طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ کہنے لگے آپ نے نازیہ کو کچن میں بھیجا تو بھیجا کیسے؟ اسے ہاسپٹل لے کر گئے، ذرا سا زخم تھا، ڈاکٹر نے پٹی کر کے واپس بھیج دیا، لیکن اس کے بعد تو نازیہ کو اس کے بھائیوں نے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ وہ تینوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائیوں نے اس کے خوب ناز نخرے اٹھائے تھے۔ پھر یک کے بعد دیگرے دو بھابیاں بھی اس گھر میں آ چکی تھیں، اس لیے نازیہ کا کام کرنا نہ کرنا ایک برابر ہی تھا۔ لیکن جب وہ بڑی ہونے لگی تو والدہ کو یہ فکر ستانے لگی کہ اگلے گھر میں جا کر کیا کرے گی، کام کی عادت نہیں ہوگی تو پریشان ہو جائے گی۔ اس لیے جب اسے کام کا کہتی اس کے بھائی منع کر دیتے۔ بھائی جتنا نازیہ پر جان چھڑکتے تھے، بھابیاں اتنا ہی اس سے جیلس ہوتی تھیں۔ کہتی تھی تمہارے ٹھاٹھ ہیں بھائی، نہ کسی کام کاج کی فکر ہے اور نہ ہی کوئی ذمہ داری، ہمیں دیکھو اپنے میکے میں بھی گھر سنبھالتے آئے ہیں اور یہاں آ کر بھی سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بڑی بھابھی نے جلے دل سے نازیہ کو تانا سنایا تھا تو وہ کہنے لگی، بھابھی میں تو خود چاہتی ہوں کہ میں گھر کا کام کروں، لیکن بھائیوں نے بھی نہ، بس مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ نازیہ نے جب 14 جماعتیں پاس کر لیں تو تھوڑا بہت کچن کا کام کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں اس کے چھوٹے بھائی کے لیے اس کی والدہ لڑکی پسند کر رہی تھیں۔ پھر انہیں ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ سب لوگ ہی بہت خوش تھے۔ نازیہ نے ہر فنکشن کے لیے اپنے لیے الگ جوڑا بنوایا تھا۔ سب سے پہلے گھر میں نازیہ کی ہی شاپنگ ہوئی تھی۔ اس کے بھائیوں نے کہا جب تک ہماری بہن کی شاپنگ نہیں ہو جاتی، ہم نہ تو اپنی بیویوں کو کچھ لے کر دیں گے اور نہ ہی بچوں کو۔ نازیہ کو اپنی قسمت پر رشک آتا تھا، ورنہ بھائی کہاں ایسی محبت بہنوں سے کرتے ہیں جیسا کہ اس کے بھائی کرتے تھے۔ مہندی کی فنکشن پر پوری برادری بلائی گئی تھی۔ بھابھیوں کے میکے سے بھی بہت سے مہمان آئے تھے۔ بہت سے لوگوں کی نظریں نازیہ پر تھیں کیونکہ وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ اسی محفل میں نازیہ کو اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہونے لگیں۔ وہ بار بار دائیں بائیں جانب دیکھتی کہ نہ جانے کون ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ شادی کے 3 دن کے فنکشن میں نازیہ کو یہی محسوس ہوتا رہا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ ولیمے کے فنکشن پر آخر اسے وہ شخص نظر آ ہی گیا۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھا ایک خوش شکل نوجوان تھا جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی نازیہ کا اس نوجوان سے نظروں کا تصادم ہوا تو وہ مسکرانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو نازیہ نروس سی ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی نازیہ وہاں سے پلٹنے لگی کہ اپنی بھابھی سے ٹکرا گئی۔ بڑی بھابھی بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ نازیہ کو لگا شاید بڑی بھابھی کچھ غلط سوچ رہی ہیں، شاید انہوں نے نازیہ کو اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، حالانکہ نازیہ کے دل میں ایسا کوئی بھی جذبہ نہ تھا۔ اس کی بھابھی مسکرا کر کہنے لگیں، یہ میرا خالہ زاد ہے، پتہ ہے شادی کے پورے فنکشن میں اس لڑکے نے میرے کان کھا کے رکھے ہوئے تھے، کہتا ہے آپ کی نند بہت اچھی ہے آپا، میری اس سے منگنی کروا دو۔ یہ سن کر تو نازیہ کا دل زوروں سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی والدہ کے پاس بیٹھی خاتون اسی کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی بیٹی بے حد پسند ہے اور دیکھیں میں انکار نہیں سننا چاہتی۔ نازیہ کو لگا کہ شاید وہی خاتون ہے جو اس لڑکے کی ماں ہے۔ اس کے بھائی کی شادی میں نازیہ کے لیے بہت سے رشتے آئے تھے۔ کچھ رشتے اچھے گھرانوں سے بھی تھے، بس ایک ہی رشتہ تھا احمد کا، جو کہ اس کی بھابھی کا خالہ زاد تھا۔ ان کا گھر سب سے زیادہ مناسب تھا۔ وہ لوگ نہ تو امیر تھے اور نہ ہی دولت کی کوئی ریل پیل تھی۔
نازیہ کے والد اور بھائی سر جوڑے یہی سوچ رہے تھے کہ کون سا رشتہ ان کی بہن کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ بھابیاں بھی ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ جب بڑی بھابی نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے زیادہ امیر ترین رشتے دیکھے تو ایک تو وہ جہیز بھی اپنے حساب سے مانگیں گے اور دوسرا آپ کی بہن کی عزت اور قدر نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے بھائی ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہوگی، وہ تو آپ کی بہن کو ذرا بھی ویلیو نہیں دیں گے، اسے اپنا غلام بنا کر رکھیں گے، اپنے پیسے کا اس پر روب جماتے رہیں گے۔ نہ صرف نازیہ بلکہ ہم پر بھی اپنے پیسے کا روب جمائیں گے، پھر ساری زندگی بھر تم لوگ ان کی ڈیمانڈیں ہی پورے کرتے رہ جاؤ گے۔ وہ کہیں گے کہ ہماری یہ رسم ہے، ہماری وہ رسم ہے، آپ کب تک بہن کو دیکھ کر پورا کرتے رہیں گے؟ ہماری اپنی بھی تو اولادیں ہیں۔ بڑی بھابھی کی بات سن کے چھوٹی نے بھی جرأت پکڑی تھی۔ اس نے بھی یہی باتیں کیں کہ بہن کو مناسب گھر میں رخصت کرو، کم جہیز بھی دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے اور تمہاری بہن راج کرے گی۔ احمد کا رشتہ ہر لحاظ سے اس کے لیے بہتر ہے۔ لڑکا شریف ہے، پڑھا لکھا ہے، سرکاری ملازمت پر فائز ہے، آہستہ آہستہ ترقی بھی کر لے گا۔ پھر سب سے بڑی بات کہ وہ نازیہ کو بہت پسند کرتا ہے، اس کی قدر بھی کرے گا۔ بھائیوں نے بھی سوچا کہ بیویوں کی بات ٹھیک ہی ہے۔ یوں احمد کا رشتہ نازیہ کے لیے طے کر دیا گیا تھا۔ نازیہ بھی ان دنوں بہت خوش تھی کیونکہ احمد خوش شکل نوجوان تھا اور پھر اسے پسند بھی کرتا تھا۔ پھر بڑی بھابھی نے نازیہ کو خواب بھی احمد کے ہی دکھائے تھے۔ جب نازیہ کی شادی ہوئی اور وہ رخصت ہونے لگی تو بھائیوں نے اس سے چند پیپر پر سائن کروائے۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی اس لیے بھائیوں سے سوال نہیں کیا۔ وہ خوشی سے رخصت ہو کر احمد کے گھر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چھوٹا سا گھر تھا، بہت چھوٹا سا صحن اور 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور ایک ہی واش روم تھا جو کہ نازیہ کے کمرے میں ہی تھا۔ وہ ماں بیٹا اسی گھر میں رہتے تھے، والد تھے نہیں، بس احمد جو کماتا اس سے ہی گھر کا گزر بسر بامشکل ہو پاتا تھا۔ اس پر ساس رات کو نازیہ کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگتی، کہتی کہ دروازہ لاک مت کیا کرو، مجھے واش روم جانا ہوتا ہے، اس لیے نازیہ اب کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کرتی تھی۔ نازیہ کے والدین نے اسے بالکل مناسب سا جہیز دیا تھا کیونکہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ ہی کم تھی، لیکن پھر بھی ساس نے 100 باتیں سنانی شروع کر دی تھیں کہ ہم تو بڑے گھر کی بیٹی اس لیے لائے تھے کہ ہمارا گھر بھی سج جائے گا، لیکن لگتا ہے کہ صرف منہ کا ہی لاڈ پیار جتایا تھا تمہارے بھائیوں نے۔ دیکھو تو شادی پر اپنی بہن کو سادہ سا فرنیچر دیا ہے، 4 چیزیں بھی ڈھنگ کی نہیں دیں، فریج تک نہیں دیا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ نئی فریج آئے گی تو اپنی پرانی فریج کو بیچ دیں گے، ویسے بھی خراب رہتی ہے، کچھ بھی ٹھنڈا نہیں کرتی، 10 بار اسے ٹھیک کروا چکا ہے احمد، لیکن وہ خراب ہی رہتی ہے۔ ہائے ہائے، ہماری تو شاید قسمت ہی خراب نکلی۔ نازیہ تو یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ احمد کا رویہ شروع میں تو نازیہ کے ساتھ بہت اچھا رہا، اس کی محبت پا کر نازیہ اس تنگ ماحول میں بھی خوشی سے رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ کھانا اسے ٹھیک سے نہیں بنانا آتا تھا لیکن پوری کوشش کرتی تھی۔ کئی بار اس کا ہاتھ جل جاتا تو ساس 100 باتیں سنا دیتی، کہتی بڑے گھر کی بیٹی لا کر تو میں نے اپنی قسمت ہی پھوڑ لی ہے، مجال ہے جو کوئی کام ڈھنگ سے آتا ہو۔ ارے کھانا بنانا کون سا مشکل کام تھا، وہ تو سیکھ لیتی۔ اب تو احمد بھی اس پر چلانے لگا تھا، کہنے لگا تم میرے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں کرتی، استری کرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے جیسے وہ استری ہوئے ہی نہ ہوں۔ نازیہ رونے لگی تھی، اسے واقعی کام کی عادت نہ تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا پھر بھی وہ کر ہی رہی تھی۔ 1 سال تک تو وہ ساس کے تانے سنتی رہی، لیکن پھر یہ ہوا کہ اسے کھانا بنانا آ گیا تھا۔ اب گھر کے سارے کام وہ اچھے سے کرنے لگی تھی کہ انہی دنوں اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ساس ڈاکٹر پر لے کر گئی تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی، نازیہ تو بہت خوش تھی، لیکن ساس کا منہ بن گیا تھا۔ کہنے لگی میرے بیٹے کی پہلے ہی تنخواہ کم ہے، اس پر ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ کیا تھا 2-4 سال تم بچہ نہ پیدا کرتی، ارے بچوں کا کیا ہے، وہ ہو ہی جاتے ہیں۔ نازیہ نے تو یہ سن کر شرم سے نظریں جھکا لی تھیں، کیا بچہ پیدا کرنا اس کے اختیار میں تھا؟ اور لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بہو امید سے ہو گئی ہے، لیکن اس کی ساس کو تو رونے پڑ گئے تھے۔ کہنے لگی ہماری روٹی تو بامشکل پوری ہوتی ہے، اب یہ ایک اور آ رہا ہے، احمد کیسے یہ سب پورا کرے گا؟ تم تو میکے سے بھی کچھ مانگ کر نہیں لاتی، تو اس کا کھانا پینا بھی احمد کے سر پر ہوگا۔ نازیہ کا دل چاہا کہ کہے کہ اولاد بھی تو احمد کی ہی ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ضروریات کو پورا کرے۔ احمد 5 بجے اپنی ڈیوٹی سے واپس آ جاتا تھا اور باقی کا وقت گھر پر ہی گزارتا تھا۔ نازیہ سے بہت کہتی کہ وہ شام کے ٹائم ٹیوشن پڑھا لیا کرے یا کوئی اور کام کر لے تاکہ گھر کے خرچے میں مشکلات پیدا نہ ہوں،
لیکن وہ کہتا کہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، پورا دن میں سر کھپا کر آتا ہوں، اور ایک تم ہو کہ مجھ پر مزید ذمہ داریاں ڈالنے پر تلی ہوئی ہو۔ نازیہ نے سوچا کہ اب جب اسے یہ پتا چلے گا کہ وہ باپ بننے والا ہے، خود بخود ذمہ دار ہو جائے گا۔ لیکن احمد کا منہ بھی یہ بات سن کر ویسے ہی سوج گیا تھا جیسا کہ اس کی ماں کا منہ سوجا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا مصیبت ہے، میں نے اس لیے شادی تھوڑی کی تھی کہ بچوں کی ذمہ داری بھی سنبھالتا پھروں۔ پہلے تو وہ نازیہ کو اس بات پر آمادہ کرتا رہا کہ تم اپنا ایبارشن کروا لو، جیسے ہی میری ترقی ہوگی اور میری تنخواہ بڑھے گی ہم بچہ کر لیں گے۔ لیکن نازیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی جان کا قتل نہیں کر سکتی، یہ گناہ ہے، اور وہ بھی اپنے بچے کا۔ احمد کو جب یہ نظر آیا کہ نازیہ کسی طور پر ایبارشن کے لیے تیار نہیں ہے تو کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں شوق ہے نا بچے پیدا کرنے کا، تو تم ہی ان کی ذمہ داریاں بھی سنبھالو گی۔ اس لیے نازیہ نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن گھر کے سارے کام اس پر ہی تھے، اور اس کی حالت بھی کچھ ایسی تھی کہ ذرا سا کام کرتی تو سانس پھولنے لگتا، الٹیاں کر کر کے بے حال ہو جاتی، لیکن ساس کو ترس نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اتنی ٹیوشن پڑھانے لگ گئی کہ جس کی تنخواہ سے وہ ڈاکٹر کی فیس بھر کر اپنا چیک اپ کروا لیتی۔ یہ دیکھ کر احمد اور اس کی والدہ تو خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہے، نازیہ اپنا اور اپنے بچے کا خرچہ خود اٹھا لے گی۔ احمد تو جیسے نازیہ کے خرچے سے بھی بری و ذمہ ہو گیا تھا، نہ اسے یہ پرواہ تھی کہ میری بیوی کی گرمیوں سردیوں کے کپڑے بننے والے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی بچے کی فکر تھی۔ 9 ماہ کا عرصہ نازیہ نے پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ کبھی کسی چیز کو دل چاہتا تو اپنی خواہش دل میں ہی دبا لیتی تھی، اپنے وجود میں پلنے والے بچے سے مخاطب ہو کر کہتی کہ تمہاری ماں ابھی بہت غریب ہے بیٹا، اس لیے مجھ سے وہ فرمائشیں نہ کرو جو میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ موٹے موٹے آنسو نازیہ کی آنکھوں سے بہنے لگتے تھے۔ اس حالت میں عورت اپنے اختیار سے باہر ہوتی ہے، جو چیز کھانے کا من چاہتا ہے وہ ہر حال میں اسے کھانا چاہتی ہے، لیکن نازیہ نے تو بس صبر کے گھونٹ ہی پیے تھے۔ ٹیوشن کے پیسے جوڑ جوڑ کر اس نے اپنی ڈلیوری کا خرچہ تک خود اٹھایا تھا، لیکن جیسے ہی بیٹا ہوا دادی فوراً سے حق جمانے لگی، یہ میرا پوتا آ گیا، میرے بیٹے کا وارث بنے گا۔ احمد بھی بہت خوش تھا، نازیہ کو لگا کہ شاید بیٹے کو دیکھ کر احمد بھی کچھ ذمہ داری سنبھالنے لگے گا، اللہ نے اسے وارث بھی دے دیا ہے۔ لیکن احمد کی یہ خوشی بھی عارضی ہی ثابت ہوئی۔ 4 دن تو اس نے بڑے چاؤ لاڈ سے بچے کو پکڑا، پیار کیا، لیکن جب وہ راتوں کو روتا تو وہ تنگ آ کر نازیہ پر چیخنے لگتا، کہنے لگتا کہ مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، اس مصیبت کو باہر لے کر جاؤ، سوؤں گا نہیں تو نوکری کیسے کروں گا۔ نازیہ اپنے بیٹے کو باہر لے جاتی، رات بھر وہ بچہ اسے جگاتا رہتا اور نازیہ اونگتی رہتی۔ بچہ تو دن میں سو کر اپنی نیند پوری کر لیتا تھا، لیکن نازیہ کے سر پر تو کاموں کی ذمہ داریاں تھیں۔ ان سب کاموں کو نبھاتے نبھاتے نازیہ کی اپنی صحت خراب رہنے لگی تھی، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، سفید رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ ابھی پہلا بیٹا 1.5 سال کا ہی تھا کہ وہ دوسری بار امید سے ہو گئی۔ اس بار تو احمد نے صاف کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ ہی کافی ہے، تم اسے ضائع کروا دو، لیکن نازیہ نہیں مانی۔ اب وہ اور بھی زیادہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی، کیونکہ بچے کے دودھ کا خرچہ بھی وہی اٹھا رہی تھی۔ پھر اس پر دوسری بار امید سے ہونا، اس بار بھی نازیہ کے بیٹا ہی ہوا تھا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ اس کے میکے سے کوئی بھی اس کے گھر کا اس سے حال چال پوچھنے نہیں آتا تھا۔ وہ بھائی جو اس پر جان نچھاور کرتے تھے، پلٹ کر انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا کہ ان کی بہن کس حال میں ہے اور کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ 2 بیٹوں کے ساتھ وہ بالکل گھن چکر سی بن کر رہ گئی تھی کہ اچانک اسے یہ خبر ملی کہ والد عمرے پر گئے تھے اور ان کا جہاز کریش ہو گیا، سب مسافر شہید ہو گئے۔ یہ سن کر تو نازیہ رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ تب میکے گئی تھی تو ماں کا حال بھی برا تھا، بھابھیوں کا راج تھا، بھائیوں نے بھی اسے تھوڑی بہت تسلی دی، لیکن اس بار بھائیوں کا رویہ بہت الگ تھا، وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب اس کے والد کی وفات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ جب احمد نے شور ڈالنا شروع کر دیا، کہنے لگا جاؤ جا کر اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگو، میں بہت تنگی کی زندگی گزار چکا ہوں، تو تمہارا وراثت کا پیسہ آئے گا تو اسے اپنا کام کاروبار شروع کروں گا، مجھ سے اب یہ نوکری نہیں ہوتی۔ نازیہ نے بھی سوچا کہ ان سے اپنا حصہ مانگ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی طرح احمد کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن جب میکے گئی تو بھائیوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے تمہیں اتنے لاڈ پیار سے پالا ہے، تمہاری کسی چیز کو ٹالا نہیں، تمہاری شادی کر دی ہے، اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے رخصتی سے پہلے ہی تم سے تمہارا حصہ معاف کروا لیا تھا، تم سائن بھی کر چکی تھی۔
نازیہ کو تو علم بھی نہ تھا کہ وہ کون سے کاغذ تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بھائی اسے ایسا ٹکا سا جواب بھی دے سکتے ہیں اور زبردستی اس کا حق بھی اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ وہ روتے دھوتے واپس آئی تھی تو احمد اور اس کی ماں یہ سب سن کر بھڑکنے لگے، اسے تانے دینے لگے، کہنے لگے کیس کر دو اپنے بھائیوں پر۔ لیکن نازیہ نے کہا کہ میرا حصہ ہے نا، میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، لیکن میں ان پر کوئی بھی کیس نہیں کروں گی۔ یہ سن کر احمد کا رویہ اس سے اور بھی زیادہ برا ہونے لگا تھا، اور اب اسے کچھ بھی لا کر نہیں دیتا تھا، بچوں سے بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ نازیہ جتنی بھی ٹیوشن پڑھا رہی تھی بس بچوں کا دودھ اور چھوٹا موٹا خرچہ ہی پورا کر پاتی تھی۔ چھوٹا سا محلہ تھا، وہاں پر آنے والے بچے زیادہ فیس نہیں دیتے تھے۔ چھوٹی عید قریب تھی اور نازیہ کے پاس اپنے پہننے کے لیے کوئی جوڑا تھا نہ، اور نہ ہی بچوں کے لیے۔ اس پر اس کی بڑی بھابھی کا فون آ گیا، جس کے آج کل ٹھاٹھ تھے۔ کہنے لگی کہ میں نے شاپنگ پر جانا ہے، پر میرے بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، ایسا کرو تم میرے ساتھ چلو۔ نازیہ کو یہ آس ہوئی کہ چلو اچھی بات ہے، شاید بھائی اور بھابھی اسے اس کے بچوں کے لیے بھی کپڑے لے دیں گے۔ اس نے اپنی ساس کو اپنے بچے تھمائے اور کہنے لگی میں ان کے لیے عید کے کپڑے لینے جا رہی ہوں۔ ساس بھی خاموش ہو گئی، وہ بھابھی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ اس کی بھابھی اور بھائی نے اپنے بچوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک برانڈ کا جوڑا خریدا تھا۔ ایک ایک جوڑے کی قیمت 5,500-6,000 تھی۔ بھابھی نے اپنے لیے بھی بہت قیمتی سوٹ لیا تھا۔ اس کا بھائی بے دریغ ان پر پیسے خرچ کر رہا تھا، ایک بار بھی اسے اپنی بہن کا پرانا بوسیدہ سا جوڑا نظر نہیں آیا۔ اس کے بچوں کو گود میں اٹھائے اس کی بہن کم اور ملازمہ زیادہ لگ رہی تھی۔ نہ تو بھائی نے بہن کے لیے کوئی جوڑا لیا اور نہ ہی بھانجوں کے لیے، اور اسے گھر اتار دیا۔ گھر پر بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ نازیہ نے فوراً سے آ کر ان کے فیڈر بنا کر دیے تو ساس کہنے لگی کہ تو بڑا کہہ کر گئی تھی کہ بچوں کے کپڑے لینے جا رہی ہے، اور آئی کیا ہے خالی ہاتھ؟ ارے تیرے بھائیوں نے تو تجھے کوئی اوقات ہی نہیں دی، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کے گھر شادی کر رہے ہیں جن کے بس گھر ہی بڑے ہیں، حوصلے تو بہت چھوٹے ہیں۔ چلو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں بھی وہ جوڑے لے کر دیتا، حالانکہ دیکھا جائے تو عید پر سسرال بھر کے جوڑے جاتے ہیں، سب بہنوں کی عید آتی ہے، لیکن تمہارے گھر والوں نے تو ایک بار بھی تمہاری عید نہیں بھیجی۔ چلو بھائیوں کو ہی احساس ہو جاتا، ایک ایک جوڑا ہی بچوں کو دے دیتے، بیچارے عید پر بھی پرانے کپڑے پہن کر ہی گزاریں گے۔ ان کے باپ کے پاس پیسہ ہے نہیں کہ وہ انہیں جوڑے لا کر دے سکے۔ نازیہ کا دل یہ سب باتیں سن کر دل برداشتہ سا ہو گیا تھا، وہ رونے لگی۔ ساس کو اور بھی موقع مل گیا، پہلی بار دل سے بھائیوں کے لیے شکوہ نکلا تھا کہ کیا ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہ تھا کہ ایک معمولی سا جوڑا ہی میرے بچوں کو خرید کر دے دیتے، یا پھر میری شادی احمد کی بجائے کسی اچھے گھرانے میں کرا دیتے تاکہ مجھے اپنے بچوں کو ترستا ہوا دیکھنا نہ پڑتا۔ اسی وقت ماں کا روتے ہوئے فون آیا تھا۔ جو خبر اس نے سنائی وہ سن کر نازیہ فوراً سے الٹے پیر میکے پہنچی تھی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بھائی بالکل بے ہوش تھا، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسرے بھائی پریشان تھے، اسے ہاسپٹل لے گئے۔ نازیہ بھی بھاگم بھاگ ہاسپٹل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں ان کے بچ جانے کی امید نہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے خون کی بوتل کا انتظام کریں۔ اتفاق یہ تھا کہ اس کا بلڈ گروپ کسی کے ساتھ بھی نہ ملا تھا، اور کہیں سے مل بھی نہیں رہا تھا، اور نہ ہی کسی سے میچ کرتا تھا سوائے نازیہ کے۔ نازیہ نے فوراً سے کہا کہ آپ میرا خون لے لیں، لیکن میرے بھائی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو خود بہت کمزور ہیں، اگر ہم نے آپ کا خون لیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ میرا سارا خون نکال کر میرے بھائی میں ڈال دیں۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کا بلڈ اس کے بھائی کو لگانا شروع کر دیا۔ وہ قطرہ قطرہ اپنے بھائی کو خون دے رہی تھی، جس بھائی نے بہن کے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ خون کی 2 بوتلیں نازیہ نے اپنے بھائی کو دی تھیں، اس کے بعد خون کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی اب خطرے سے باہر تھا، لیکن اسے چکر آ رہے تھے، لیکن وہ سخت جان تھی اس لیے بچ گئی۔ بھائی اس سے شرمندہ ہونے لگے اور اسے وراثت کا حصہ بھی دے دیا جس پر اس کا حق تھا۔